ایک شخص جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن خلاف معمول وہ اچانک گھر پر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے بادشاہ تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن بادشاہ کے محل میں چوری ہو گئی۔ بادشاہ نے چور کا سراغ لگانے اور اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا بادشاہ کے محل میں آنا جانا ہے اور بادشاہ اس کی بہت تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتا ہے، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتا۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض کروں آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیقات کی گئیں تو مال شیخ سے ہی برآمد ہوا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی چوری کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر پر ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق ہوتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق و نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں؟ سوچئے گا ضرور۔